بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں سردار خان اور آپ دیکھیں سچ کی تلاش جی این پلس۔ میرے ساتھ موجود ہیں رکن قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما شرام ترکی صاحب۔ سر بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ سر سیلاب سے خیبر پختونخوا میں کافی آفت زدی ہوئی ہے، کافی نقصانات ہوئے، لوگوں کے خاندان اجڑ گئے ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت اس پہ کیا کر رہی ہے لوگوں کی سہولیات کے حوالے سے، اور وفاقی حکومت اس میں آپ لوگوں کا کیا تعاون کر رہی ہے؟ دیکھیے، ایک تو انتہائی تکلیف دہ ٹائم ہے ان سب لوگوں پہ، ان علاقوں پہ، ان لوگوں پہ جو پوری فیملیز اس دنیا میں نہیں رہی۔ کچھ کے آدھے لوگ رہے، کچھ نہیں رہے، گھر پورے صفحہ ہستی سے مٹ گئے پورے، بلکہ میں کہوں گا کہ دیہات اور گاؤں مٹ گئے۔ تو اللہ رحم کرے، اللہ حفاظت کرے۔ ٹیسٹنگ ٹائمز ہیں۔ جہاں تک گورنمنٹ کی بات ہے، چیف منسٹر، ان کی کیبنٹ، ہمارے جتنے بھی الیکٹڈ ریپرزینٹیوز ہیں وہاں کے، لوکل ہوں یا باقی جو ہمارے ہیں، سارے وہاں پہ جا رہے ہیں، جس سے جو بھی ہیلپ ہو سکتی ہے وہ کر رہے ہیں۔ گورنمنٹ کے لیول پہ بھی چیف منسٹر نے 2-3 دفعہ اس پہ پریس کانفرنس بھی کی، انہوں نے بتایا بھی۔ وفاق سے ابھی مجھے کوئی کلیئرٹی نہیں ہے، کیونکہ کل چیف منسٹر کی میں ایک اسٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ جو ان کا حق ہے ہمارا، وہ ہمیں وہ دے، جو ہمارا رائٹ ہے۔ ہم اور کوئی مدد نہیں مانگ رہے، لیکن جو ہمارا رائٹ ہے وہ دے۔ تو میرے خیال سے پاکستان کے خزانے میں خیبر پختونخوا کا اور ان لوگوں کا بڑا حق ہے۔ ان پہ تکلیف ہے، ان کے پورے گھر اجڑ گئے، پورے شہر، پورے گاؤں اجڑ گئے، تو وہاں پہ سپورٹ دینی چاہیے۔ جہاں تک یہ تو گورنمنٹس کی ہوگی، میں کہوں گا کہ وہ لوگ جو جن کو اللہ نے توفیق دی ہے، وہ ضرور، مطلب ٹائم اینڈ اگین زلزلہ آیا، فلڈز آئے، پوری قوم نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا۔ تو میرے خیال سے پاکستان کے باہر ہیں یا پاکستان کے اندر ہیں، جو بھی ہیں، جن سے جو ٹائم دے سکتا ہے، جو وہاں پہ جا سکتا ہے، جو نہیں جا سکتا وہ پیسے دے سکتا ہے، کوئی اور جس شکل میں بھی وہ مدد ضرور کرے، کیونکہ ان لوگوں پہ بہت زیادہ تکلیف ہے۔ اور ایشو اس وقت یہ ہے کہ بارشیں کنٹینیوڈ ہیں، تو وہاں پہ جو ریسکیو آپریشنز ہیں اس میں پرابلمز ہوں گی۔ تو بہت بڑے پتھر آئے، ہم ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، تو بڑی عجیب سی ایک تکلیف دہ حالت سے وہ لوگ گزر رہے ہیں۔ ہم خود بھی ہر بندہ اپنے لیول پہ جو کنٹریبیوٹ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے۔ سر ہم نے دیکھا ہے کہ خدمت فاؤنڈیشن پیش ہے، پاک فوج کے جوان اور دستے پیش ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی جو تنظیمی باڈیز ہے وہ کہیں ہمیں نظر نہیں آ رہی کہ وہ بھی کہیں عوام کو کوئی نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ایم ایل ایز وہاں پہ ہیں، ایم پی ایز وہاں پہ ہیں، منسٹرز وہاں پہ ہیں، چیف منسٹر وہاں پہ ہیں، کیبنٹ وہاں پہ ہے۔ مطلب اگر آپ کو تحریک انصاف کا چیف منسٹر نظر نہیں آ رہا، وہ ہر جگہ جا رہا ہے خود۔ 3 دن ہو گئے وہ بنگورہ اور سوات اور بنیر میں پڑا ہوا ہے، خود وہاں پہ رات گزارتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے کیبنٹ ممبرز جتنے بھی ہیں وہاں پہ ہیں۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں اگر اپنے حلقے کی اور ثوابی کی بات کروں، اپنے ضلع کی، ہماری جو لوکل تنظیمیں ہیں انہوں نے خود سے فنڈز اکٹھا کرنا شروع کیے ہیں، اور انہوں نے ڈیٹس آئیڈینٹیفائی کی، اناؤنس کرتے ہیں کہ کون کنٹریبیوٹ کرے گا اور کون وہاں پہ جا کے وہاں پہ ان لوگوں کے ساتھ مدد کرے گا۔ اور یہ ہم نے جب آئی ڈی پیز سے تب بھی الحمدللہ ہم نے کیا تھا۔ کسی کا کوئی احسان نہیں ہے، ہم رسپانسبلٹی ہے۔ آج ان لوگوں پہ پھر تکلیف ہے، تو ہمارے لوگ خود سے جا رہے ہیں، وہ پبلسٹی نہیں کرتے اس کی، اس لیول پہ وہ نہیں آتے کہ جی میں یہ کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں۔ وہ انسانی ایک تکلیف ہے، اس میں انسانیت کے تحت وہ مدد کر رہے ہیں۔ تو اور ہماری انٹرنلی بھی پارٹی میں ڈسکشن ہو رہی ہے کہ اس کے لیے ایک فنڈ اپنا کریٹ کیا جائے، یا چیف منسٹر کا جو ہے اس میں فیصل امین صاحب جو ہیں وہ اس کو دیکھ رہے ہیں، جو علی امین صاحب کے بھائی ہیں، تو وہ بھی اس کو دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے۔ لیکن اور گورنمنٹ نے اعلان بھی کیا ہے کہ جن کے نقصان ہوئے ہیں ان کو پوری سپورٹ دی جائے گی۔ تو بڑا تحریک انصاف تو ادھر سب سے واضح اور بڑے کلیئر اس میں لگی ہوئی ہے، اور کسی پہ کوئی آسان نہیں ہے۔ دوبارہ کہہ رہا ہوں، رسپانسبلٹی ہے، ایک تو وہاں پہ ہماری حکومت ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان، ہم پہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان لوگوں کی مدد کریں جن کی اس وقت ان کو تکلیف ہے۔ اس وقت آپ کے پاس کیا اعداد و شمار ہے؟ کتنے لوگ جو ہے وہ شہید ہو چکے اس ثانیہ میں، اور کیا اعداد و شمار ہے خیبر پختونخوا حکومت کے پاس؟ مجھے ایگزیکٹ تو گورنمنٹ نے شیئر کیے ہیں، پروونشل گورنمنٹ نے، وہی اعداد و شمار ہیں، اس وقت مجھے ایگزیکٹ اس کا پتہ نہیں ہے، لیکن نقصان زیادہ ہوا ہے۔ مطلب میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے کل رات کو بھی اپنی پارٹی کے جو ہمارے وہاں پہ تنظیم کے عہدیداران ہیں ان سے میں نے بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ جی پوری گھر اجڑ گئے ہیں، وہ رہے ہی نہیں ہے وہاں پہ، پتہ ہی نہیں چلتا آپ کو کہ یہاں پہ کبھی گھر تھا بھی۔ پوری فیملیز نہیں رہی، یا ایک آدھ بندہ رہ گیا ہے، وہ جو شاید میرے خیال سے گاؤں سے باہر تھا۔ تو بڑے مشکل ٹائم ہے، اور ہم سب کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ہم
کسی نہ کسی شکل میں ہم اپنی طرف سے ضرور مدد کریں، جو ہم الحمدللہ کر رہے ہیں۔ سر کیا سب نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہم نے ماضی میں جو ہے وہ ثانیات سے سبق نہیں سیکھا، اگر ہم سبق سیکھتے تو آج شاید یہ ثانیہ اس لیول کا نہ ہوتا جتنی تباہی کس نے کہا؟ اسد کیسر صاحب حسین جو رہنما ہے، تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم ماضی کے ثانیات سے سبق سیکھتے تو ہم یہ ثانیہ ہم رکوا سکتے، رکوا خیر قدرتی آفت سے، لیکن یہ تھا کہ اس لیول کا ثانیہ نہ ہوتا۔ انہوں نے کہا میں قومی اسمبلی میں اس چیز کو اٹھاؤں گا، کیونکہ جو فنڈز ملتے ہیں وہ مخیر زراعت وغیرہ تقسیم تو کرتے ہیں، لیکن عام آدمی تک وہ پیسے نہیں پہنچتے، رقم نہیں پہنچتی، کہاں غائب ہو جاتی ہے کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ وعدے دعوے تو سارے کرتے ہیں کہ ہم ان کو گھر بنا کر دیں گے، ہم ان کو چھت دیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن جب وقت آتا ہے تو ان لوگوں تک وہ رقم ہی نہیں پہنچتی، پہلے سے ہی وہ غائب ہو جاتی ہے۔ تو اس کی شفافیت کے لیے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ وہاں کیا کر رہی ہے؟ دیکھیں اس وقت تو ابھی کرائسس ہے، ابھی کیونکہ ابھی ایشو برننگ ایشو ہے، ادھر جا رہے ہیں، ادھر ان کو ریلیف دینے کے چکر میں، تاکہ کسی طریقے سے جو لوگ زخمی ہیں یا جو لوگ وہاں پہ مشکلات ہیں اس کو ہینڈل کیا جا سکے۔ حکومت اس کے لیے ابھی پلان بنائے گی کہ ان کے ساتھ، کیونکہ پورے گھر نہیں رہے، تو ان کے ساتھ کیسے مدد کی جا سکتی ہے۔ اوبیسلی ٹرانسپیرنسی کا اوور دا ایئرز ساری عمر ایشو رہا ہے، اور آپ آباد کا زلزلہ دیکھ لیں، آپ سندھ میں فلڈز دیکھ لیں، باقی فلڈز دیکھ لیں، ہماری طرف دیکھ لیں، پنجاب میں جہاں پہ بھی آتے ہیں، ٹرانسپیرنسی کا ساری عمر ایشو رہا ہے۔ بدقسمتی ہے کہ اتنی تکلیف میں جو لوگ ہوں، ان کے مال میں، حال میں، وہ جو ان کے لیے آتا ہے اس میں کوئی گڑبڑ کرے تو مطلب اس سے زیادہ بے حسی اور گری ہوئی حرکت اور کوئی نہیں ہو سکتی، کیونکہ ایک بندہ ان تکلیف میں ہو اور دوسرا اس کا حق کھا جائے، تو اس کے لیے تو میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ لیکن یہ ہے کہ اسد کا صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس کے لیے ٹرانسپیرنسی بھی ہونی چاہیے، میکینزم بھی ہونا چاہیے، جو کہ گورنمنٹ ابھی بنا رہی ہے اور کچھ بھی بنا بھی چکی ہوگی، ان کے پاس پلان ہوگا، لیکن میں کیونکہ وہ خود تکلیف میں سارے لگے ہوئے ہیں تو ان کو زیادہ تنگ نہیں کر رہے اس وقت۔ تو دیکھیں، ایک میں پھر کہہ رہا ہوں، ایک گورنمنٹ ہے جو لگی ہوئی اپنا کام کری، ایک ہم سارے لوگ ہیں جو مختلف شہروں میں ہیں، مختلف جگہوں پہ دنیا میں، وہ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگ کے پاس پیسے نہیں ہوں گے لیکن وہ فزیکلی جا کے لوگوں کی مدد کریں گے، کچھ لوگ جا نہیں سکتے لیکن ان کے پاس مالی حیثیت ان کی اچھی ہے تو ان اکاؤنٹس میں پیسے ڈال کے وہاں پہ لیکن وہ کریڈیبل لوگوں کو جگہ پہ پیسے دیں تاکہ وہ پیسے جا کے لوگوں تک پہنچ جائیں۔ یہ اس کو ویریفائی کرنا بڑا ضروری ہے، تو یہ ایشو رہا ہے۔ اوور آل اگر آپ دیکھ لیں تو فلڈس کا ایشو رہا ہے، ڈیفارسٹیشن کا ایشو رہا ہے، انکروچمنٹ کا ایشو رہا ہے، تو یہ بھی بڑی ایشوز ہیں جس کی وجہ سے اس طرح کے ایونٹس میں تکلیف اور زیادہ، یہ تو قدرتی آفت ہے لیکن وہ آفت کے جو نقصانات ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں، کم بھی ہو سکتے تھے اگر یہ چیزیں نہ ہوتی، انکروچمنٹ نہ ہوتی یا ڈیفارسٹیشن نہ ہوتی۔